السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ ان کا اس امت کے اوپر اتنا عظیم احسان ہے کہ اس امت کے لیے الحمدللہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، بہشتی زیور، جس کے اندر بے شمار ہزاروں مسائل عورتوں کے الحمدللہ اس کے اندر لکھے گئے ہیں، اور کم سے کم 1000 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر فتویٰ لگایا گیا کفر کا، بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا۔ کفر کا فتویٰ کسی کے اوپر لگانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کے اندر 99 باتیں کفریہ ہیں اور ایک بات اگر اس کے اندر مسلمانوں والی ہے تو تم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ چلو، احمد رضا خان بریلوی نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، اور آج مرزا محمد علی جہلمی اس فتوے کی تائید کر رہے کہ بالکل وہ فتویٰ ٹھیک تھا، بالکل وہ فتویٰ صحیح تھا، اور احمد رضا خان بریلوی نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو صحیح اس نے کہا تھا، بالکل وہ کافر ہے۔ تو ایک ہے کفر کا فتویٰ لگانا اور ایک ہے کفر کی تائید کرنا کہ اس نے یہ صحیح کام کیا تھا۔ تو نقل کفر کفر نہ باشد۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو مرزا جہلمی نے کفر کا فتویٰ لگا کہ اس کی تائید کی ہے، تو گویا اس نے یہ کہا کہ میرا بھی موقف یہی ہے کہ مولانا اشرف تھانوی کافر تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ جل شانہ اس مرزا جہلمی کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو ناظرین دیکھو یہ مرزا جہلمی کیا کہہ رہا ہے۔ اسی لیے اسام الارمین میں احمد بریلوی نے اشرف تھانوی پہ کفر کا فتویٰ لگایا، بالکل ٹھیک لگایا۔ تو ناظرین دیکھا کہ اس نے احمد رضا خان بریلوی کے فتوے کی تائید کی ہے کہ ہاں واقعی مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ جو یہ کافر تھے۔ تو بھئی ایک بہت بڑے محقق، محدث اور وقت کے امام، اور جن کو حکیم الامت کہا گیا، اس امت کے رہنما کو کافر کہنا یہ کتنی بڑی غلط بات ہے۔ اللہ ہم سب کو جہلمی کے فتنے سے حفاظت فرمائے۔